ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کنتم تھے تم شہداء شاہد کی جمع ہے، حاضر موجود۔ کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم موجود تھے؟ اذ، جب، حضر، آئی، یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، الموت، موت۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا، تو کیا تم موجود تھے؟ اذ، جب، جب، قال، انہوں نے فرمایا، اذ قال، جب انہوں نے فرمایا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یعنی اپنی اولاد سے کہا، ما، کس کی، تعبدون، تم عبادت کرو گے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، وہ کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، الہ معبود کا، آپ کا، الہ کا، آپ کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ، اور معبود، آبائکا، آپ کے آباء و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائکا، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ، اور وہ الہ واحد ہے، معبود واحد ہے۔ الہ واحد یا معبود واحد، یہ لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس سے صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات مراد ہے، اس سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات، معبود واحد، الہ واحدہ، اس سے معبود واحد اللہ کی ذات مراد ہے۔ نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ، جو معبود واحد ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اسلام، 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 اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی اور آپ کو رسالت قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اس وقت لفظ اسلام جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ کوئی اپنے آپ کو اسلام مسلمان نہیں کہتا تھا، بلکہ یہودی کہتے تھے، یہودی، حالانکہ ان کا دین بھی اسلام تھا۔ نصارہ کہتے تھے، نصارہ، حالانکہ ان کا دین بھی اسلام تھا۔ مسیحیین کہتے تھے اپنے آپ کو، یا نصارہ کہتے تھے،
یہود اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، حالانکہ ان کا دین بھی اسلام تھا۔ مشرکین جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار یا اس قسم کے الفاظ کہتے تھے، حالانکہ اصل دین اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس اصطلاح کو استعمال فرما رہے ہیں جو اصل اصطلاح ہے، اور جس کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی خود ساختہ اصطلاحات ایجاد کر لی تھی۔ ہم پورے قرآن کریم میں ان تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں پڑھیں گے مختلف جگہوں پر، ان سب کا دین، اس کا اصل نام صرف اسلام تھا۔ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں ہے ہی اسلام۔ اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام اعمال وہ متشکل ہو کر اور مجسم ہو کر آئیں گے، اور ان کی زبان بھی ہوگی، اعمال جی بولیں گے۔ قیامت کے دن اعمال ان کا وجود ہوگا، ان کی جسامت ہوگی، اور وہ اعمال قیامت کے دن بولیں گے۔ نماز بولے گی قیامت کے دن، اس لیے حضور نے فرمایا فلاں چیز آئے گی، فلاں آئے گی، فلاں آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا جاء الاسلام، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیری بنیاد پر میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اصلاً جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام اس کا نام کیوں ہے؟ دراصل اللہ رب العزت کی کامل فرما برداری، یہ انسانیت سے اصل مطلوب ہے، اس لیے نام ہی ان کو وہ دیا جو فرما برداری والا ہے۔ اور مسلم، دیکھیں نا یہ بار بار وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلم مسلمون، مسلم مسلمون، یہ بار بار قرآن کریم میں آ رہا ہے۔ یہ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو اصل دین ہے اس کا نام اسلام ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْکَ، یہ امتن، ایک جماعت تھی، تِلْکَ امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، گزر گئی، قد خلت، گزر گئی، لہا، ان کے لیے ہے، لہا، ان کے لیے ہے، انبیاء علیہم السلام، ان کی اولادیں، لہا، ان کے لیے ہے، ماں، جو کسبت، انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا اس کا نفع، اس کا فائدہ انہی کو ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ماں، جو کسبتم، تم نے کمایا، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا، اور نہیں، تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا، اس بارے میں جو کانوا، تھے وہ، یعملون، کرتے، اور جو اعمال وہ کرتے تھے اس بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا کرتے تھے اس بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا اصول، فیصلہ اور قانون ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے۔ اچھا کرے گا عمل تو اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اللہ اس کا حق نہیں ماریں گے، اور غلط کرے گا، برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے، جواب اسی کو دینا، حساب اسی کو دینا ہے۔ اللہ کے ہاں کرے کوئی بھرے کوئی والا اصول نہیں چلتا۔ اور دنیا عیسائیت اس کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ، اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ کفارہ۔
عقیدہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ان سب کا کفارہ بن گئے. یعنی گندے کام ہم کریں، الٹے کام ہم کریں، گناہ ہم کریں، برائیاں ہم کریں، سزا عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر اس کا کفارہ بن گئے. نہیں بھائی نہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور ہم آگے پڑھیں گے اس سورہ البقرہ کی آخری آیات میں، آخری ہی آیت میں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، وعلیہا مکتسبت. انسان جو اچھا کام کرے گا تو اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یہ دنیا کے غلط اصول ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں، یہ دنیا کے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اللہ کے ہاں ایسا کوئی ظلم و زیادتی نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. انسان جو اچھا کام کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بزرگوں نے جو اچھے کام کیے اس پر ہم امید لگا کے بیٹھے کہ ہم بخشے جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے جو اچھے کام کیے اس پر ہم امید لگا کر نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم بخشے جائیں گے. ہم ان کاموں پر بخشے جائیں گے جو ہم کریں گے، جو ہم کریں گے. یہ انسان کی ایک خامی رہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کے کارناموں پہ فخر کرتا رہتا ہے اور اس امید پہ بیٹھا رہتا ہے کہ ان کے کارنامے میرے کام آئیں گے. دیکھیں ہم بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا، سگا بیٹا، کوئی سوتیلا بھی نہیں، سگا بیٹا، تو وہ ایمان نہیں لایا. تو باپ نبی ہونے کے باوجود باپ کا ایمان بیٹے کے کسی کام نہیں آیا. باپ کا ایمان، باپ کی نبوت، باپ کی رسالت بیٹے کو نہیں بچا سکی. اور جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور ایک گزارش ہی کرتے ہیں کہ یا باری تعالی، کہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ میرے اہل جو ہیں ان کو تو آپ بچا لیں گے. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. وان وعدک الحق، آپ کا وعدہ تو سچا ہے. تو اہل کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو ہم بچا لیں گے، تو وہ تو میرے اہل میں سے تھا. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تو تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں. انہ قد عمل غیر صالح، اس کے تو حرکتیں ہی ٹھیک نہیں تھی، اس کے اعمال ہی ٹھیک نہیں تھے. لہا ما کسبت، یعنی کوئی اس پر بیٹھے کہ میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور میں جو مرضی کروں، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، میرا ہاتھ پکڑیں گے اور مجھے جنت میں لے جائیں گے. نہیں. تلک امۃ قد خلت، اپنے تمام اعمال کے ساتھ، ہاں جو ان کے طور طریقوں پہ چلے گا ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کو نوازیں گے. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بارے میں جو وہ کرتے تھے. یعنی اگر انبیاء علیہم السلام کی اولادیں آئیں، ان اولادوں میں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا، برا کام کیا، تو بھائی تم سے سوال نہیں ہوگا، انہی سے ہوگا. وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، كُونُوا، ہو جاؤ. وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، كُونُوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، عیسائی، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. قل، آپ فرمائیے، بلکہ ملتا، دین، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، جو موحد تھے، توحید پر قائم تھے. نہیں یہودی نہ بنو، عیسائی نہ بنو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اپناؤ جو توحید پر قائم تھے. وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام.
بس جی یہاں تک.